الحمدللہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب بخشنے والا، طاقتور اور زور آور ہے، جس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو یکتا زبردست طاقتور ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں، پرہیزگاروں نیکوکاروں کے امام ہیں۔ جب تک شب و روز کا آنا جانا رہے، اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے پسندیدہ صحابہ پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مومنوں کی جماعت، اللہ کا تقوی کما حق و اختیار کریں اور خلوت و تنہائی میں اس سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی برکتوں، گناہوں کی معافی اور جنتوں میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتی اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتی اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں اور اس کی بلند صفات کا تعارف، اس کی عبادت، اس سے محبت، اس کی خشیت اور تعظیم و اجلال کا سبب ہے۔ بندے کی اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت جس قدر ہوگی، اس کا ایمان اور اللہ کی عبادت میں اس کی محنت اسی قدر ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بلند ذات کی تعریف کرتے ہوئے اپنے آپ کو صفات کمال والجلال سے متصف کیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ سو پاک ذات جبار ہے جسے اپنی مخلوق پر بلندی حاصل ہے، اور وہ پاک ذات جبروت، ملکوت، کبریائی اور عظمت والی ہے۔ مخلوق اسے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی نقصان۔ اس نے اپنے جبروت سے طاقتوروں کو زیر کیا اور اپنے مجد و عظمت سے ان پر غالب ہوا۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، جبار اپنے آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی باندھی، پھر آپ مٹھی کو کھولتے اور باندھتے رہے۔ پھر اللہ کہے گا، میں جبار ہوں، میں بادشاہ ہوں، جبر و طاقت والے کہاں، تکبر والے کہاں۔ ایمانی بھائیوں، جبار نام میں جیسے بلندی اور طاقت کی صفت ہے، ویسے ہی اس میں شفقت و رحمت کی بھی صفت ہے۔ سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ کہا کرتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ، یعنی اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، میری کمی کو پورا کر، مجھے ہدایت دے اور مجھے روزی دے۔ اللہ جل وعلا فقیر کی کمی مالداری سے، کمزور کی کمی طاقت سے پوری کرتا ہے، اور شکستہ دلوں کو ان کی شکستگی دور کر کے اور ان میں کشادگی و سکون ڈال کر جوڑتا ہے۔ جبار کے لطف و کرم میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات دنیاوی آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، جب رات کی آخری سے پہر باقی رہ جاتی ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اس طرح وہ شکستہ کو جوڑتا ہے، مبتلا کو عافیت دیتا ہے، بیمار کو شفا عطا کرتا ہے، بے کس کی مدد کرتا ہے، پکارنے والی کو سنتا ہے، مانگنے والی کو دیتا ہے، مصیبت دور کرتا ہے، غم ختم کرتا ہے اور فکر و غم دور کرتا ہے۔
قرآن کریم میں جب بار سبحانہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور رسولوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، جب انہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی چاہت ہوئی اور اللہ سے فریاد کی تو اللہ سبحانہ نے انہیں بتلایا کہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انہیں تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنے ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز کیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر ادا کرو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے شہر مکہ سے نکالا گیا، جبکہ وہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب شہر تھا، آپ نکلنے سے پہلے حزورہ نامی جگہ پر کھڑے ہوئے جو کہ کعبہ پر جھانکتا ایک اونچا ٹیلہ تھا، اور فرمایا، تو کتنا خوشگوار شہر ہے اور میرے نزدیک کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے تیرے یہاں سے نہیں نکالتی میں تیرے سوا کسی اور جگہ فروکش نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، تو یقیناً اللہ کی سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر سرزمین ہے۔ اگر میں تیرے یہاں سے نہیں نکالا جاتا نہیں نکلتا۔ اسے ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دلجوئی فرمائی اور آپ کو وحی کی جبکہ آپ مدینے کے راستے میں تھے۔ اللہ نے فرمایا، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، یعنی جس نے تم پر قرآن اتارا ہے اور اسے پہنچانے کا حکم دیا ہے، وہ یقیناً تمہیں وہ جگہ غالب و فتح مند واپس لانے والا ہے جہاں سے تم نکلے ہو، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ غالب و فتح مند واپس آئے، اور اللہ سبحانہ نے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ آپ کو کچھ عطا کرے گا یہاں تک کہ آپ کو خوش کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ مومنوں کی جماعت دل جوئی کرنا ایک ایسی خصلت ہے جو اس سے متصف انسان کی بلندی نفس، بالغی، عقل اور سلامتی صد پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے اس میں سید المرسلین و امام المتقین کا بھرپور حصہ رہا ہے، جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے نیک دل اور راست گفتار تھے۔ آپ کا اخلاق لوگوں کو آسانی اور نرمی سے سموئے ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں سے فیاضی و سخاوت میں عطیات جاری رہتی۔ آپ مومنوں پر مشفق و مہربان تھے۔ آپ ان کی دلجوئی کرتے، ان کی خبر گیری کرتے، ان کے غائب کے بارے میں پوچھتے، ان کے بیمار کی عیادت کرتے۔ آپ کسی ایسے کھانے میں عیب نہیں نکالتے جسے کسی آدمی نے بنایا ہو، مبادا اس کا دل ٹوٹ جائے اور کسی کوتاہی کی طرف منسوب کیا جائے۔ جب آپ کے پاس کسی آدمی سے متعلق ناپسندہ بات پہنچتی تو آپ اس کا نام صراحت کے ساتھ نہ لیتے بلکہ فرماتے، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا ویسا کر رہے ہیں، تاکہ اس بندے کے احساسات کی پاسداری ہو اور اس کی دوستی حاصل کی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کریمانہ اخلاق کی بنیاد پر جب کوئی ہدیہ واپس کرتے تو ہدیہ دینے والے کی دلجوئی کرنے کے لیے اس سے معذرت کرتے۔ صحیحین میں ہے کہ صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام ابوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گورخر یعنی زیورہ ہدیہ کیا جبکہ آپ حالت احرام میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوٹا دیا۔ صاحب کہتے ہیں، جب آپ نے میرے چہرے پر ہدیہ واپس کرنے کی ناگواری دیکھی تو فرمایا، ہم تمہیں واپس کرنے والے نہیں تھے مگر ہم حالت احرام میں ہیں، یعنی محرم اس شکار سے نہیں کھاتا ہے جو اس کی خاطر شکار کیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی شکلوں میں سے وہ واقعہ ہے جسے ترمذی نے اس حسن سند کے ساتھ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو آپ نے فرمایا، جابر کیا بات ہے، میں تمہیں شکستہ دل، غمگین، فکر مند دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، میرے والد کی شہادت ہو گئی ہے اور وہ بچے اور قرض چھوڑ گئے ہیں۔ اس طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کے اسباب، زیادہ بال بچے اور بھاری قرض اکٹھا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو دلاسا دیتے ہوئے اور ان کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کی بشارت نہ دوں جس کے ساتھ اللہ تمہارے والد سے ملا؟
میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جب کبھی کسی سے بات کی تو پردے کی آڑ سے بات کی، مگر اللہ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور ان سے روبرو بات کی اور کہا اے میرے بندے تو مجھ سے تمنا کر، میں تمہیں دوں گا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے والد کی طرف سے قرض ادا کر دے گا اور ان کے بچوں کے ساتھ لطف کا معاملہ فرمائے گا، مگر میں تمہیں اس تقرب کی خوشخبری دیتا ہوں جو انہیں اللہ سبحانہ کے پاس ملا ہے، اور اس تقرب کی وجہ سے اسے عزت و انعام کی خوشخبری دیتا ہوں جو انہیں حاصل ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بے شک اولاد کی وفات دل میں چوٹ اور غم اور شکستگی کا سبب ہے۔ جو اس سے مصیبت میں مبتلا ہو وہ ایسے شخص کا محتاج ہوتا ہے جو اس کی دلجوئی کرے اور اسے دلاسا دے۔ سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بچے کی وفات ہو گئی جس سے ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غائب پایا تو فرمایا کیا بات ہے، فلاں کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ان کا چھوٹا لڑکا جسے آپ نے دیکھا ہے مر گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملی اور ان کے بچے کے بارے میں دریافت کی تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ مر گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کی موت پر انہیں دلاسا دیا، پھر فرمایا اے فلاں تمہیں کیا زیادہ پسند ہے، کیا تم اس سے عمر بھر لطف اندوز ہوتے یا تم کل جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کے پاس آؤ اور تم اسے پاؤ کہ وہ تم سے پہلے وہاں پہنچا ہوا ہے اور تمہارے لیے وہ دروازہ کھول رہا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی بلکہ یقیناً مجھے زیادہ پسند ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جنت کے دروازے کے پاس پہنچے اور میرے لیے کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو تمہارے لیے ہے۔ ایک مرتبہ ہوا کی وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 پنڈلیاں کھل گئیں اور لوگ ان پر ہنس پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کرتے ہوئے، ان کی شان بڑھاتے ہوئے اور رب کے پاس ان کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ دونوں پنڈلیاں پلڑے میں بہت سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کی قیادت اور دعوت کی تبلیغ کی ذمہ داریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچوں کے لیے بھی دلجوئی کا حصہ تھا۔ مسند امام احمد میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کے پاس ایک گوریا کا بچہ تھا جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا اور وہ بچہ مر گیا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسے غمگین دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے ابو عمیر غمگین ہے؟ انہوں نے کہا اس کا گوریا کا وہ بچہ مر گیا ہے جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عمیر نغیر کو کیا ہو گیا؟ ابو عمیر نغیر کو کیا ہو گیا؟ اے مبارک بھائی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس غمگین بچے کا احساس کیسا رہا ہوگا جبکہ وہ اپنی بات کہے جا رہا تھا اور رسول امت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے احساسات اور یادوں کو بیان کیے جا رہا تھا، اور اس گفتگو کا اس کے چھوٹے شکستہ دل پر کیا اثر رہا ہوگا۔ ایمانی بھائیو، دلجوئی میں خندہ پیشانی، مبارکباد دینا، مصافحہ و معانقہ، خوشی اور تقریب یا ماتم و غم میں شریک ہونا بھی داخل ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، انہوں نے واقعہ افک میں انصار کی ایک عورت کو یاد کیا ہے جو ان کے غم میں آنسوں کے ساتھ ان کی شریک رہی، جن کا عظیم اثر رہا ہے اور جن سے بڑی دلجوئی ہوئی ہے۔ صحیحین میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں رات بھر روتی رہی، یا اتنی روئی کہ مجھے لگنے لگا کہ میرے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ انصار کی ایک عورت نے مجھ سے اجازت لی اور میرے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی رونے لگی، وہ میرے ساتھ رونے لگی۔ ایسی ہی دلجوئی کی بہت سے اسالیب کا حال ہے جن میں بڑی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بسا اوقات کچھ لوگوں کو ایک سچی مسکراہٹ یا شفقت آمیز بات یا مصافحہ یا غلطی سے معذرت یا دعا ہی کافی ہوتی ہے۔
اے مبارک بھائی، آپ کے اہل خانہ کو دل جوئی کا بھرپور حصہ ملنا چاہیے، خصوصاً والدین، بیوی، بچوں اور بھائیوں بہنوں کو سو دلاسا دیں، دل جوئی کریں، احساسات میں دوستوں کے شریک ہوں، اور یاد رکھیں کہ یہ عظیم عبادت ہے جس پر جبار عظیم ثواب سے نوازے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم زاد، میں بیمار پڑا مگر تم نے میری عیادت نہیں کی۔ اے آدم زاد، میں بیمار پڑا مگر تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ کہے گا، کیا تم نے نہیں جانا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا مگر تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم زاد، میں نے تم سے کھانا مانگا مگر تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ کہے گا، کیا تم نے نہیں جانا کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا مگر تم نے اسے کھانا نہیں دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو وہ میرے پاس پاتا؟ اے آدم زاد، میں نے تم سے پانی مانگا مگر تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ کہے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تم نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو وہ میرے پاس پاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے چاش کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پا کر توانگر نہیں بنایا؟ پس یتیم پر تو سختی نہ کر اور نہ سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دی اور مجھے اور آپ کو ان دونوں کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وله الحمد بالفضل۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت سے نیک اعمال پورے ہوتے ہیں، اسی کے لیے زمین و آسمانوں بھر تعریف ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں۔ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ مومنوں کی جماعت شریعت کے احکامات، جذبات کا خیال رکھنے، دل جوئی کرنے اور نفسوں کو ان کی شکستگی کے وقت دلاسا دینے کی خصائص کے ساتھ آئے ہیں۔ چنانچہ قتل خطا میں اہل مقتول کی تسلی اور ان کی دل جوئی کی خاطر دیت مقرر کی گئی ہے، اور اہل میت کی تسلی و غم خاری اور ان کا دکھ کم کرنے کے لیے تعزیت مستحب قرار دی گئی ہے، اور صدقہ فطر فرض کیا گیا ہے تاکہ فقیروں کی دل جوئی ہو اور وہ بھی عید کی خوشی منائے جیسے مالدار خوشی مناتے ہیں۔ جذبات کا خیال رکھنا اور دلجوئی کرنا اسلامی شریعت کا حصہ اور ایسی عبادت ہے جس سے ہم رحمان کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ عظیم نفس اور مہربان دل کا مالک اپنے بھائی پر مشفق و مہربان ہوتا ہے، وہ ان کے لیے بھلائی ویسے ہی پسند کرتا ہے جیسے اپنے لیے پسند کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کے لیے محنت کرتا ہے جیسے اپنے لیے محنت کرتا ہے، ان کے لیے ان کا سینہ کشادہ رہتا ہے، ان کی لغزشوں سے درگزر کرتا ہے، ان کی غلطیوں کے لیے عذر تلاش کرتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے اور انہیں دلاسا دیتا ہے۔ اور رہی بات درست گفتار اور سنگ دل کی، تو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے نہ کوئی تعلیم اور نہ کوئی دعوت قبول کی جاتی ہے، نہ اس سے کوئی نصیحت سنی جاتی ہے، اور نہ اس سے کوئی ہم نشین خوش رہتا ہے، اور نہ اس میں کسی کو انسیت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ اور صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھے کہ ایک دیہاتی آیا
اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا رکو رکو، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے روکو نہیں، اسے چھوڑ دو۔ سو انہوں نے اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پیشاب کر چکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا یہ مسجدیں اس پیشاب اور گندگی میں سے کسی چیز کے لیے مناسب نہیں ہیں، یہ صرف اللہ عز و جل کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک آدمی کو حکم دیا، وہ ایک بالٹی پانی لایا اور پیشاب پر بہا دیا۔ اور صحیح بخاری میں یہ دعویٰ ہے کہ اس دیہاتی نے نماز میں دعا کی اے اللہ تو مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس سے فرمایا تم نے کشادہ کو تنگ کر دیا، یعنی اللہ کی رحمت کو۔ اے اللہ تو اپنی رحمت، فضل، اپنے جود و کرم اور احسان سے ہماری دلجوئی فرما اور ہمارے باپوں، ماؤں، بھائیوں، بیویوں اور ذریات کے ساتھ بغیر حساب و سزا کے اپنی جنت میں داخل کر۔ اے اللہ تو ہمیں بہترین اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہترین اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو ہم سے بدترین اخلاق کو پھیر دے، تیرے سوا کوئی ہم سے بدترین اخلاق پھیر نہیں سکتا۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر، آپ کی بیویوں اور ذریت پر، جیسے تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر، اور تو برکت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں اور ذریت پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر۔ بے شک تو لائق حمد و صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور سارے صحابہ و تابعین سے، اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو، کرم اور جود سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلیل کر اور دین کے قلعے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم تیرے فضل، احسان اور جود و کرم کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ تو مسلمانوں کے ممالک کی ہر برائی و مصیبت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ملک حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنی حفاظت سے اس کی حفاظت کر اور اپنے نگہداشت و عنایت سے اس کی دیکھ ریکھ کر۔ اے اللہ تو اس کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کو دوام بخش اپنی رحمت سے، اے احسان کرنے والے، اے ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ جو ملک حرمین کا برا چاہے تو اس کی تدبیر کو اے اللہ تو جو ملک حرمین کا برا چاہے تو اس کی تدبیر کو اس کی ہلاکت بنا دے اپنی قوت و غلبہ سے۔ اے قوی، اے عزیز، اے اللہ تو خادم حرمین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، تو اس سے راضی ہو، اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کے ذریعے مسلمانوں کے کلمے کو جمع کر دے یا رب العالمین۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو تمام مسلمانوں کے سربراہوں کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کے سرحدوں پر متعین ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو اپنی تائید سے ان کی تائید فرما اور اپنی حفاظت سے ان کی حفاظت فرما، اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا پاک ہے آپ کا رب، جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔